بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے رورل سوسیالوجی کے اندر وہ ہے فیوڈلزم ان پاکستان۔ فیوڈلزم ان پاکستان پڑھیں گے۔ مغل امپائر کے دور میں مغل جب حکمرانی کرتے تھے، مغل رورل کے دور میں جو ہے فیوڈلزم کیا تھی، پریزنٹ ٹائم میں جو ہے فیوڈلزم کیا ہے، اور فیوڈلزم کی وجہ سے جو ہے کون سی جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں، فیوڈلزم کی وجہ سے ترقی کی راہ میں جو ہے وہ کون سی رکاوٹیں ہیں۔ فیوڈلزم کہتے ہیں زمیندارانہ نظام کو، جس کے پاس عمومی جو ہے وہ زیادہ تر جس کے پاس زمین ہوتی ہے اسے جو ہے ہم فیوڈل کہتے ہیں، زمیندار کہتے ہیں جیسے دیہاتوں میں۔ یوزلی جو ہے جو فیوڈل ہوتا ہے اس کے پاس لینڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اور پاور بھی ہوتی ہے اس کے پاس، اور یہ جو لارج نمبر آف لینڈ ایکرز جو ان کے پاس ہوتے ہیں ان کا انفلوئنس بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ چاہے پولیٹیکل سسٹم ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، انسٹیٹیوشن ہو یا دوسرے جو بھی ادارے ہوں، ان میں جو ہے جو لینڈ اونر ہوتا ہے، جو فیوڈل ہوتا ہے، اس کا جو ہے زیادہ اثر و رسوخ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ لینڈ اونر جو ہے وہ پولیٹیکلی ایکٹیو بھی ہوتا ہے، پاورفل ممبر بھی ہوتا ہے۔ فیوڈل ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ریفر کرتا ہے ایروگنس کو۔ اکارڈنگ ٹو دی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ، 5% جو ایگریکلچر ہاؤس ہولڈ ہیں پاکستان میں، وہ تقریباً جو ہے 2/3 جو پاکستان کی لینڈ ہے اسے اون کرتے ہیں۔ صرف 5% جو لوگ ہیں گھرانے ہیں وہ پاکستان کی 2/3 جو لینڈ ہے اس کو اون کرتے ہیں۔ جو جوائنٹ فیملیز ہیں، لارجر جوائنٹ فیملیز ان پاکستان ہیں، اور وہ بھی 100 یا 1000 آف ایکرز لینڈ کو اون کرتے ہیں، جن کا بہت ہی کم یا ڈائریکٹ جو کنٹریبیوشن ہے ایگریکلچر پروڈکشن کے اندر وہ خود نہیں اس میں انوالو ہوتے۔ ایگریکلچر پروڈکشن کے اندر ان کے جو ہے وہ لیبرر ہوتے ہیں، پیزنٹ یا ٹیننٹس جو ہے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، جو ان کے ایگریکلچر میٹرز کو، ایگریکلچر پروڈکشن کو جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں۔ لینڈ لارڈ جو ہوتا ہے، لینڈ لارڈ کی جو پاور ہوتی ہے وہ بیس کرتی ہے آن دی کنٹرول اوور لوکل پیپل تھرو ڈیپٹ بونڈیج پاس ڈاؤن جنریشن آفٹر جنریشن۔ لینڈ لارڈ جو ہے وہ لوکل لوگوں کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے، وہ ان کو جو ہے قرض دیتا ہے، اور یہ قرض جو ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن جو ہے وہ موو ہوتا رہتا ہے، پاس ہوتا رہتا ہے۔ سب سے زیادہ ہرش ٹائپ کا جو لینڈ لارڈ یا فیوڈل جو سسٹم ہے، جو فیوڈلزم ہے، وہ سندھ میں پائی جاتی ہے، رورل سندھ میں پائی جاتی ہے۔ رورل سندھ، بلوچستان اور پنجاب کا جو ساؤدرن پنجاب ہے، ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریاز میں جو ہے ہرش ٹائپ کی فیوڈلزم جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ فیوڈل جو ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ فیوڈل کی جو لینڈ لارڈ ہوتا ہے اس کے پاس پاور آف ڈسٹریبیوشن آف واٹر ہوتی ہے، فرٹیلائزر، ٹریکٹر، پرمٹس، ایگریکلچر کریڈٹس، جو ریونیو کے اوپر بھی انفلوئنس کرتی ہے، پولیس کے اوپر، جوڈیشل ایڈمنسٹریشن کے اوپر اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اوپر جو ہے یہ انفلوئنس کرتی ہے۔ فیوڈل فیملیز کا انفلوئنس جو ہے نیشنل افیئرز میں بھی جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے، ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے ڈیو ٹو گورنمنٹ بیوروکریسی۔ تھرو گورنمنٹ بیوروکریسی، تھرو آرمڈ فورسز، تھرو پاکستان پولیٹیکل کلاس، ان کا فیوڈل کا جو انفلوئنس ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی میجر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں فیوڈل اورینٹڈ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ایز پر 2007 مور دین 2/3 جو ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے لوور ہاؤس کے، وہ جو ہے فیوڈل کلاس سے جو ہے وہ بلانگ کرتے ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، یہ میجارٹی آف لینڈ اوننگ فیملیز میں جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے۔ جو کہ ایگزیکٹو پوسٹ ہوتی ہیں پروونسز میں وہ بھی فیوڈل کی طرف سے جو ہے وہ اون کی جاتی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو شریف شجاع، یہ ایک سکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2/3 جو پوسٹ ہیں صوبے کی ایگزیکٹو جو پوسٹ ہوتی ہیں
وہ لینڈ اونر سے لینڈ لارڈ جو ہے اس کو اون کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو پرومیننٹ لینڈ لارڈ جو فیلڈ اپنا فیملیز ہیں پاکستان کے اندر، اس میں راجپوت، میاں، نواب خان، نواب زادہ، منصبدار، ارباب، جٹ، مخدوم اور سردار جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کے بعد جو explanation for the power of feudal landowning families that have waned in other post-colonial societies such as India, Japan, include lack of land reform in Pakistan۔ یہ ایسے جو ہے وہ کنٹریز ہیں جن میں جو ہے لینڈ ریفارم جو ہے وہ نہیں کی گئیں۔ اس کے بعد ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں، تاریخ میں جو ہے لینڈ لارڈ کی تاریخ کیا ہے یا ان کا اوریجن کیا ہے۔ مغل امپائر کے اندر جب اکبر کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ تھا، جب پہلے برٹش نے جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر قدم رکھا، تو مغل جو ہے اس پارٹ کے اندر جو ہے وہ حکومت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو ریونیو تھا، ایڈمنسٹریشن تھے، منصبداری سسٹم تھا، جس کے ذریعے جو ہے وہ لینڈ ریونیو، جو ملک کا لینڈ ریونیو تھا اسے کنٹرول کرتے تھے، ریگولیٹ کیا جاتا تھا۔ یہ سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کیا گیا مغل امپیریئر اکبر کی طرف سے، جو لیٹ 16 سینچری تک جو ہے یہ ایگزسٹ رہا۔ تقریباً یہ 1575 سے 1595 تک جو ہے یہ سسٹم جو ہے وہ رہا۔ اس کے بعد 1557 میں بیٹل آف پلاسی جو کے دوران، جنگ پلاسی کے دوران جو فرسٹ بیٹل تھی، جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی ریموول کے حوالے سے یا برٹش سے جو ہے انڈیپینڈنس کے حوالے سے جو ہے پہلی جو جنگ لڑی گئی تھی بنگال اور بہار میں، اور اس کے بعد 1764 کے اندر بیٹل آف بکسر، جس میں مغل امپیریئر شاہ عالم سیکنڈ جو تھا اس کو جو ہے ڈیفیٹ ہوئی، اس کے الائنس جو تھے، الائنس تھا جو ان کو ڈیفیٹ ہوئی، اور فورسز نے جو ہے انہیں ریونیو کلیکشن کے لیے، جو بنگال اور بہار کے جو رائٹس ایسٹ انڈیا کمپنی جو وہاں پہ حکومت کر رہی تھی، ان کو جو ہے یہ رائٹ جو ہے دیا گیا، ان کی یہ ڈیوٹیز جو ہے وہ اسائن کی گئی۔ اس کے بعد 1793 کے اندر لوکل جو رول تھا، جسے نظامت جو ہے کہا جاتا تھا، بنگال بہار کے اندر انہوں نے جو ہے ابالش کیا، بنگال بہار کو ابالش کیا، اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس نے جو ہے اس ریجن کا جو ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ حاصل کیا۔ اس کے بعد 1761 سے 1848 میں جو گولڈن پیریڈ تھا پنجاب کا انڈر سکھ رول، سکھ مسلز نے جو ہے وہ گرپ حاصل کی مسلم ذمہ دار کے اوپر۔ ایک جو سکھ تھا اس نے جو ہے وہ جزیہ جو ہے انٹروڈیوس کرایا مسلم ذمہ دار کے اوپر۔ 1858 میں برٹش راج جو ہے وہ شروع ہوا۔ 1887 میں پنجاب ٹیننسی ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا، اور 1901 میں لینڈ ایلینیشن ایکٹ جو ہے وہ لاگو کیا گیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انڈر کلونیل رول۔ ڈفرینس جو ہے ماڈرن فیوڈلزم کا، ماڈرن جو فیوڈلزم ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے اس طرح ٹائپ کی نہیں ہے جو پہلے کی سوسائٹی میں یا پاکستان بننے سے پہلے کے جو تھی، یا ذوالفقار علی بھٹو کے جو ٹائم پیریڈ سے، یا اس کی جو لینڈ ریفارم جو پالیسیز تھیں جو اس سے پہلے کی تھیں، وہ جو ہے اب جو ہے وہ فیوڈلزم جو ہے اس سے جو ہے وہ مختلف ہے۔ اب مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ فیوڈل جو ہے وہ اون کرتے ہیں، مینز آف پروڈکشن کو، انڈسٹریز کو جو ہے فیوڈلزم جو ہے وہ اون کر رہے ہیں۔ تقریباً جو سسٹم ہے اونرشپ کا وہ
ہیریڈیٹری ہوتے ہیں، مطلب جس کے پاس زیادہ جو ہے وہ زمین ہے، لینڈ لارڈ جو ہیں ان کی فیملیز جو ہے، ان کے جو بچے ہوتے ہیں، آف سپرنگ ہوتے ہیں، جو ان کو جو ہے وہ لینڈ جو ہے آٹومیٹکلی جب ان کے بعد جو ہے ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. لیکن اب یہ سسٹم جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ویک ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ پاکستان کی، پریزنٹ پاکستان کی. تقریباً ہاف جو پاکستان ہے، آلموسٹ ہاف آف دی پاکستانی جو ہے، پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے، جو ایکسپورٹ ہے، جو ارننگ ہے، وہ ہم ایگریکلچر سیکٹر سے جو ہے ارن کرتے ہیں. جو چند فیوڈل فیملیز جو ہے جس کو اون کرتی ہیں، اور ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ اکنامک پاور کے اوپر ہے. مطلب جب ان کے پاس مینز آف پروڈکشن ہیں، جب وہ ریسورسز جو ہے وہ اون کر رہے ہیں، ایگریکلچر پروڈکٹ کو اون کر رہے ہیں، تو ان کی اکنامک پاور بھی ان کے پاس ہے، اور وہ اسے جو ہے پولیٹیکل پاور بھی کنسیڈر کرتے ہیں. جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے، پاکستان مسلم لیگ کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اسٹیبلش کی گئی پاکستان، جس نے پاکستان میں 1947 کے اندر پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلش کی، جو ڈومینیٹ ہے پرائمرلی لینڈ اونر کی طرف سے، جیسے تعلقدار، زمیندار، رجاس، رائس، مہر، چودھری، خان، جاگیردار، نواب، نوابزادہ اینڈ سردار. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب ان برادریز کے پاس، ان فیملیز کے پاس جو ہے یہ بڑی جو ہے وہ کاسٹ ہیں. یہ وہ فیملیز ہیں جن کے پاس جو ہے لینڈ جو ہے وہ زیادہ ہے. یہ فیملیز وہ ہیں جن کے پاس لینڈ جو ہے وہ زیادہ ہے. 1950 سے 1960 میں فیوڈل فیملی نے جو ہے تقریباً نیشنل افیئرز میں جو ہے تھرو بیوروکریسی اور ملٹری جو ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ حاصل کیا. لیٹر ان 1971 انہوں نے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ پاور جو ہے وہ حاصل کی، لائک ذوالفقار علی بھٹو، جو جس کے پاس جو ہے ایک لارج پورشن جو ہے وہ لینڈ کا جو ہے وہ تھا. لارج پروپورشن آف لینڈ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اون کرتے تھے. انٹل ملٹری پاور بھی، مطلب ملٹری کے دور میں بھی ان کے پاس جو اتنی جو ہے وہ لینڈ جو ہے وہ تھی. اور اگر آپ بات کریں پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کی، جن کے پاس جو ہے ساؤتھ پنجاب ملتان میں، اور ایک پولیٹیکل فیملی سے بھی بلانگ کرتے ہیں، اور دیکھیں ان کے پاس جو ہے کتنی جو ہے رورل یا ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ موجود ہے. پریزیڈنٹ زرداری کی بات کریں، وہ بھی میجر لینڈ اور آنر ہے سندھ کا. شاہ محمود قریشی کی بات کریں، وہ بھی لینڈ لارڈ ہیں ملتان سے. اور فالوان جتنے بھی، اور وہ ان کے پاس ریلیجیس سینٹ کی بھی، وہ جسے کہتے ہیں گدی نشین بھی ہیں. تو یہ وہ پاکستانی ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز میں ہمارے بڑی منسٹریز بھی ان لوگوں کے پاس ہیں، اور یہ لوگ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہیں، ان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، الیکشن بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں، اور ان کا پروڈکشن میں بھی جو ہے اپنا رول جو ہے، اپنا ایگریکلچر پروڈکشن میں بھی ان کا جو ہے انفلوئنس جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا جو ہے وہ آج کا لیکچر تھا. اس میں کوئی آپ لوگوں کو اگر پرابلم ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. اوکے جی، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.